بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیتا ہے کیونکہ باہر طوفان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو دریا میں ڈال دیتا ہے کیونکہ آپ کا دشمن تیرنا نہیں جانتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو کسی مرحلے میں روک دیتا ہے تاکہ خطرہ آپ سے آگے نکل جائے اور آپ تک نہ پہنچ سکے۔ اس قدر اللہ کو محبت ہے آپ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا معدہ اسے تکلیف نہ دے تو وہ کھانے کے دوران بھی پانی نہ پیے یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جائے، اور جو شخص کھانے کے دوران پانی پیے گا اس کا معدہ مرطوب ہو جائے گا اور معدہ کمزور پڑ جائے گا، اور معدے کی رگیں کھانے کی قوت کو جذب نہیں کر سکیں گی۔ 4 دن میں لیور میں جمی گندگی صاف ہو جائے گی۔ 1 گلاس گرم پانی لیں، اس میں 1/4 چمچ ہلدی، 1 چمچ شہد، آدھا لیموں اور 2 چٹکی کالی مرچ پاؤڈر شامل کریں۔ اس پانی کو صبح خالی پیٹ پی لیں۔ اسے 4 دن تک پیتے رہیں۔ اس سے جگر میں جمع ہونے والے تمام گندگی صاف ہو جائے گی، جسم صاف ہو جائے گا اور پھنسیاں نہیں ہوں گی۔ شدید نزلے کے دوران دودھ اور ڈیری مصنوعات سے پرہیز کریں کیونکہ یہ بعض مریضوں میں بلغم کو مزید گاڑھا کرتے ہیں۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر ایک عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ دل صاف، نیت سچی اور بھروسہ اللہ پر ہو تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ پٹھے لوہے جیسے مضبوط بنانا چاہتے ہو تو میتھی اور پالک کا استعمال کرو، پٹھے پتھر جیسے مضبوط ہو جائیں گے۔ سکون کی نیند چاہتے ہو تو رات کو کالے انگور کھایا کرو، اس سے سکون کی نیند آئے گی۔ اگر کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے ساتھ سلاد ضرور کھایا کریں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ جلدی آپ سے دوستی کر لیتے ہیں وہ اکثر دھوکہ دیتے ہیں۔ شرمگاہ پر دانے نکل آئیں تو ہلدی میں سونف کے پتوں کا پانی ملا کر لگائیں۔ ہریڑ کے 3 دانے شام کو دودھ کے ساتھ لینے سے معدہ توانا رہتا ہے، بال سفید نہیں ہوتے اور جسم طاقتور رہتا ہے۔ سونے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند رہے تو یہ دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ بعض لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا اور لوگ اس کو بادی ہونے اور ریاح پیدا کرنے کی شکایت کرتے ہیں۔ ایسے حضرات اگر 1 لیٹر دودھ میں 3 گرام دار چینی کا سفوف ملا کر اسے جوش دے کر پئیں تو اس سے نہ صرف دودھ ہضم ہوگا بلکہ قوت ہضم بھی بڑھے گا۔ ایک میٹھا سیب چبا کر کھانا سر کے بھاری پن اور دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اگر زبان پر سفید تہہ یا سرخ دھبے ہوں تو یہ فنگس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ منہ میں فنگس کی نشوونما کی علامت ہو سکتی ہے۔ منہ میں جلن یا خشکی، منہ سے بدبو آنا، ذائقے میں کمی، بار بار منہ کا خشک ہونا، اگر یہ علامات ہیں تو غذا میں تبدیلی کریں، چینی اور میدا کم کریں، سونف کا قہوہ پئیں۔ سیانے کہتے ہیں مشورہ اور نمک اس وقت تک نہ دیں جب تک مانگا نہ جائے، ہو سکتا ہے اگلا بندہ پھیکی زندگی میں ہی خوش ہو۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھ نمکین پانی سے دھوئیں۔ کالے ہاتھ اور پاؤں پر انجیر کا دودھ لگانے سے ہاتھ پاؤں سفید ہو جاتے ہیں۔ قورمہ گاڑھا اور لذیذ بنانے کے لیے قورمے میں بادام یا کاجو کا پیسٹ شامل کریں اور آخر میں تھوڑا سا کھویا ڈالیں۔ گریوی گاڑھی ہو جائے گی اور ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے سر میں خشکی یا ڈینڈرف ہے تو لیموں کے چند قطروں میں انگلی ڈبو کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں یا لیموں بیج سے کاٹ کر ایسے ہی رگڑیں۔ اچھی طرح رگڑیں تاکہ بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے۔ چند دن مسلسل ایسا کرنے سے خشکی ختم ہو جائے گی۔ ماہرین کے مطابق عورت روزانہ 2 ہفتے تک ادرک کا استعمال کرے تو ممکن ہے کہ اسے ماہواری کے دوران ہونے والے درد میں کمی محسوس ہو اور ماہواری کا دورانیہ نسبتاً آسان گزرے۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں۔ روزانہ رات کو 1 سے 2 عدد انجیر پانی میں بھگو کر صبح بچے کو کھلائیں
یہ ناک اور گلے کے ورم کو دور کرتی ہے۔ شدید نزلے کے دوران ٹھنڈا پانی، آئس کریم، کولڈ ڈرنک اور چاول سے اجتناب کریں۔